ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب نے آپ نے فرمایا کہ معاذ میرا دل چاہتا ہے کہ تو یمن جا، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا، وہاں قرآن کی تعلیم دے، اللہ کا پیغام پہنچا وہاں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سر جھکا لیا، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سر جھکا لیا۔ راوی کہتا ہے کہ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں تجھے یمن روانہ کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سر جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا۔ راوی کہتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں، میرے آقا نے فرمایا کہ معاذ میرا حکم ہے کہ تو یمن روانہ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل فوراً اٹھے، اللہ کے محبوب نے جب حکم دیا تو فوراً اٹھے، جا کر اپنا سارا سامان پیک کیا اور اونٹ کے اوپر سوار ہو کر واپس آئے مسجد نبی میں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا معاذ میں نے پہلے تجھے 2 دفعہ کہا تھا تو نے سر جھکا لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے حکم نہیں دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے، لیکن تیسری دفعہ آپ نے حکم دے دیا ہے نا، اگر میں آپ کو حکم نہ مانوں تو پھر تو سیدھا جہنم میں جاؤں، اب تو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ میں جاؤں۔ لیکن یا رسول اللہ میں صرف اس لیے سر جھکاتا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا کھانا، لیکن اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ کہ جب کبھی کھانا نہیں نہ ملتا تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، یا رسول اللہ سیراب ہو جاتا ہوں، پیاس بھی نہیں رہتی، بھوک بھی نہیں رہتی، میں غریب آدمی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی آپ کے پاس ہی رہوں، آپ کی خدمت میں رہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ میری بھی یہی منشا ہے، میرے رب کی بھی یہی منشا ہے، تو یمن جا، اللہ کے پیغام کو عام کر۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں میں تجھے چھوڑنے کے لیے باہر جاؤں گا، مدینے کی حدود تک جاؤں گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلنے لگے نا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اونٹ پر سوار ہو، میں اونٹ کی مہار پکڑوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری کیا مجال؟ فرمایا اگر وہ میرا حکم تھا تو یہ بھی میرا حکم ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جانے والوں کی کتنی شان ہے۔ تو آپ نے اونٹ پر سوار کیا حضرت معاذ بن جبل کو۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رستے میں سوچتا رہا کہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بھی فرما چکے ہیں کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ 3 دفعہ سرکار نے فرمایا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا دل ہی دل میں کہ اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھوں گا کہ میں آنسو نہیں بہاؤں گا، اب دیدہ نہیں ہوں گا، کہیں میرے آنسو دیکھ کر سرکار پریشان نہ ہو جائیں۔ تو جب حدود نزدیک آئی نا تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب میں نیچے اترا تو میں نے صرف ہاتھ آگے سلام کے لیے کیا، تو سرکار نے فرمایا معاذ مانکا نہیں کرو گے، کیا مجھے گلے نہیں لگاؤ گے؟ تو جب گلے لگایا تو اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد جب تم آؤ گے دوبارہ واپس مدینے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کو پاؤ گے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں وہ سارا ضبط ٹوٹ گیا، پھر دوبارہ میرے آنسو بہنے لگے اور میرے آنسو دیکھ کر اللہ کے محبوب بھی رونے لگ گئے۔ تو اتنی مشکل سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل یمن گئے، روانہ کیا اللہ کے محبوب نے، سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے انہیں بھی دین کے لیے روانہ کیا، اور یہ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ 14-15 ہزار صحابہ کی قبریں موجود ہیں صرف مکہ اور مدینہ میں، باقی 1 لاکھ صحابہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول ہیں، 94 سال کی عمر ہے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے نکل پڑے گھر سے، اور بچوں کو کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے نا تو میرے جنازے کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر ساتھ لے جانا، اور جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہوگا نا وہاں جا کر مجھے دفن کر دینا۔ اللہ مجھ سے پوچھے کہ ایوب انصاری کیا کر کے آئے ہو، تو میں اللہ سے عرض کروں کہ یا اللہ زندہ تھا تو تب بھی تیرے راہ میں نکلا ہوا تھا، مر گیا تو تیرے راہ میں نکلا ہوا تھا۔ اس وقت استنبول کے اندر تشریف فرما ہے، ترکی کے اندر وہ۔
تو قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا، کیونکہ یہ ساری امت کا معاملہ ہے، اس میں ہر فرد کے ذمے ہے اللہ کے پیغام کو عام کرنا، دین کو پھیلانا ہر شخص کے ذمے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ امت کیسے بنتا ہے؟ ایک فرد امت نہیں ہوتی، سارے افراد ملے تو امت بنتی ہے۔ تو اس میں ہر فرد شامل ہے، ہر فرد کے ذمے ہے اللہ کے پیغام کو عام پہنچانا۔